بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 5 موقعوں پر اپنے آپ کو الحی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا کہتا ہے۔ الحی وہ ہے جو لازوال ہے، وہ جس سے تمام زندگی پیدا ہوتی ہے۔ الحی وہ ہے جو تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ الحی وہ ہے جس کی زندگی ایک متواتر ہے، جس کا کوئی آغاز یا انجام نہیں ہے۔ اس کی زندگی اور اس کی تمام صفات کامل ہیں۔ اس کی زندگی خود کفیل ہے اور اس کا کوئی بیرونی ذریعہ نہیں ہے، جبکہ ہماری زندگی ہمیں خالق نے عطا کی ہے۔ الحی وہ ہے جو تمام زندگی کو وجود میں لاتا ہے اور وہی وہ ذریعہ ہے جس کی طرف زندگی لوٹتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 111 میں خود الحی کہتے ہیں، اور سب چہرے ہمیشہ زندہ قائم رہنے والے کے سامنے جھک جائیں گے اور وہ ناکام ہوگا جو ظلم کو اٹھائے گا۔ پھر اسی طرح سورۃ غافر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم اس کی عبادت اس کے لیے اطاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر اسی طرح اکثر الحی کو اسم القیوم کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ الحی سے مراد وہ ہے جو کامل زندگی کا مالک ہے اور اس کی تمام صفات کامل ہیں، اس کی سماعت، اس کی نظر، اس کی خوبصورتی وغیرہ۔ انسان کی زندگی ہر طرف سے نامکمل ہے، ہماری سماعت، بصارت اور اعمال سب نامکمل ہیں۔ اللہ کی تمام صفات کامل ہیں، کیونکہ صفات میں کوئی کمی زندگی کی کمزوری سے آئیں گی اور اس کی زندگی کامل ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والے پر بھروسہ کریں اور ہمیشہ زندہ رہنے والے پر بھروسہ رکھو جو نہیں مرتا، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ ہماری ہر پریشانی اور پریشانی کا سرچشمہ اس دنیا میں ہے، چاہے وہ پیسہ ہو، خاندان وغیرہ، اور یہ سب فنا ہو جائیں گے۔ یہ آیت ہمیں ایک خوبصورت عکاسی پیش کرتی ہے۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ جان لیں کہ آپ جس پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کتنا عظیم ہے۔ اپنی تخیل کا استعمال کریں، 100 سال، 1000 سال، 1 ملین یا 1 ارب سال کے لیے وقت میں واپس آ جائیں اور اللہ زندہ تھا۔ اسی طرح مستقبل کے بارے میں سوچو تو اس جلال کو محسوس کرو جو اسی کا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اچھا کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ آپ تمام معاملات الحی پہ چھوڑتے ہیں، اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، اور آپ کے ہونٹوں سے آنے والی تسبیح سبحان اللہ کہہ کر اس بیداری کا اظہار کرتے ہیں، اپنے اعضاء سے بھی کام کریں۔ الہی آپ کو اچھے کام کرنے کی ترغیب دے۔ ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں۔ قرآن مجید کی اس عظیم ترین آیت میں اسم الحی کا ذکر ہے اور آیت الکرسی کے بارے میں بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ہر جملے میں اللہ تعالیٰ کی 1 یا 2 صفات بیان کی گئی ہیں۔ جب بھی آپ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کی صفات پر غور کریں اور یہ کہ وہ سب اس کی کامل زندگی سے کیسے نکلتے ہیں۔ وہ الحی ہے۔ الحی سے پوچھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سخت مشکل پیش آتی تو آپ فرماتے، یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے خود موجود، تیری رحمت سے میں مدد چاہتا ہوں۔ پھر اسی طرح الحی سے تسلی حاصل کریں اور اس کی طرف تبھی رجوع کریں جب آپ اپنے آس پاس کی چیزیں کھو دیں اور جان لیں کہ وہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ جب آپ کے ساتھ ناانصافی کی جائے اور آپ کے ارد گرد ناانصافی دیکھی جائے تو الہی کے قوانین کے مطابق مدد کرنے کی پوری کوشش کریں، لیکن یہ بھی جان لیں کہ ہر ایک کی ناانصافی آخرت میں ناکامی کا باعث ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، تو اپنے ہاتھوں سے بھی ظلم سے بچو، اور سب چہرے ہمیشہ زندہ قائم رہنے والوں کے سامنے جھک جائیں گے اور وہ ناکام ہوگا جو ناانصافی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اپنے روزمرہ کی زندگی کی رہنمائی کے لیے الحی کی طرف رجوع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فاطمہ رضی اللہ عنہا سے صبح و شام درج ذیل دعا پڑھنے کا ذکر فرمایا، اے زندہ ذات، میں تیری رحمت کے وسیلے سے مدد مانگتا ہوں، میرے تمام معاملات درست کر دے اور پلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر۔
اگر الحیو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو اپنے پاس چھوڑ دے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ اے اللہ الحیو، ہم جانتے ہیں کہ تو ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور کامل زندہ ہے۔ ہمیں اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے کے ساتھ برکت عطا فرما، ہمیں اپنی زندگی اور اسی طرح کی تمام صفات کا احساس دلائیں اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہماری رہنمائی فرما۔ ہماری زندگی کو خیر کا ذریعہ بنا اور ہمیں زندگی کا اچھا انجام عطا فرما۔ ہم صرف تیری طرف رجوع کریں اور ہمیں جنت الفردوس کے باغوں میں ہمیشہ کی زندگی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔